یہ جو اس وقت جو میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں، کوئی آسمانی مخلوق ہے جو آسمان سے عشاء کے بعد نازل ہو گئے؟ ہیں تو پہلے سے نا. کہاں ہے تعمیل قرآن؟ تو جو کچھ سمجھا اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ چوتھا حق ہے قرآن کا. سمجھ گئے؟ پہلا حق کیا ہے؟ تصدیق قرآن. دوسرا حق، اور تھوڑا سا کم کیجیے، ترتیل قرآن. تیسرا حق تفہیم قرآن، اسے سمجھنا. چوتھا حق تعمیل قرآن. اور پانچواں حق کیا ہے؟ میں قرآن پر ایمان لایا، میں نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، میں نے پڑھ کر اسے سمجھا، میں نے سمجھ کر اسے عمل کیا. اللہ رب العزت نے مجھے یا اس امت کو اپنے لیے نہیں پیدا کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں تمہارے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے. پوری انسانیت کے لیے تمہیں برپا کیا ہے. جو کچھ میں نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا، تو اسے اپنی ذات تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ پانچواں حق قرآن کا ادا کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تبلیغ قرآن. اس قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، اس قرآن کو عام اور تام کرنے کی کوششیں کی جائیں. میں نے پڑھ لیا تو میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں. آج رویہ کیا ہے؟ میں بہت بڑا خطیب اور میرا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے. جی، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. میں بہت بڑا مفسر اور میرا بیٹا، اس کا حال کیا ہے؟ بڑی مشکل سے سورہ فاتحہ پڑھ پاتا ہے. تو تبلیغ قرآن کہاں کیا؟ سب سے پہلی ذمہ داری کہاں تھی؟ میں علماء کی توجہ چاہوں گا. سب سے پہلی ذمہ داری تھی قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بیوی بچوں کو پیغام پہنچانا تھا نا قرآن حکیم کا. بیوی بچوں کو قرآن کے رنگ میں رنگ دینا تھا، لیکن ہم سے وہ نہ ہو سکا. تو یہ 5 حقوق ہوئے قرآن کے. کیا؟ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. یاد رہے گا؟ بولیے جی. اچھا، یہ تو پہلی آیت ہو گئی. دوسری آیت کیا تھی؟ بلکہ وہی آیت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پہلے ٹکڑے میں اللہ نے کہا کہ سب مل کے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور دوسرے ٹکڑے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، جان لینا چاہتے تھے ایک دوسرے کی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو یہ اسی نعمت کا صدقہ ہے کہ پہلے تم دشمن ہوا کرتے تھے، آج بھائی بھائی ہو. آیت کن کے حق میں نازل ہوئی؟ شان نزول پڑھیے تو معلوم ہوگا قبیلہ اوس اور خزرج کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. قبیلہ اوس و خزرج کے درمیان جنگ چل رہی تھی. اللہ کے نبی ان کے درمیان تشریف لائے. اللہ کے نبی کی دعوت و تبلیغ سے دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا. اب حالت کیا ہوئی؟ پہلے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اب اس نعمت کے صدقے، اور وہ نعمت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اسی نعمت کی یاد دلا رہا ہے. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے اپنے حبیب کی شکل میں تمہارے اوپر کیا ہے. یہ اسی نعمت کا صدقہ ہے کہ تم دشمنی بھلا کے بھائی بھائی بنے. اس نعمت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے کہا نا کہ یاد کرو، تو اس نعمت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کا کیا مطلب ہے وہ میں نے بتا دیا. اب صاحب قرآن بچ گئے. آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور، صاحب قرآن سے بھی دور. ایک شعر ہے، پتہ نہیں کن کا ہے، کچھ لوگ اس کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن مجھے تو نہیں ملا اعلیٰ حضرت کے دیوان میں کہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں.
جب تک ہماری گردنوں میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا تھا، اس زمانے کے بادشاہ اور زمانے کے امام ہم تھے، خلق کے پیشوا ہم تھے، اور جیسے جیسے رسول اللہ سے دوری ہوتی گئی، ان سے پھرے جہاں پھرا، یہ دنیا ہم سے روٹ گئی، عزتیں ہم سے روٹ گئیں، سرخروئی ہم سے روٹ گئی، کامیابیاں ہم سے روٹ گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے در مصطفیٰ سے دوری اختیار کی، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ اور یہ جو وقار میں کمی آئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ گیا۔ اس نعمت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح قرآن کا حق ادا کیا، اس طرح اس نعمت کا حق ادا کرا۔ اب اس نعمت کا کتنا حق ہے؟ 4۔ قرآن کے کتنے حق تھے؟ 5۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 4 حقوق ہم پر وابستہ ہیں اور ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ وہ 4 حقوق کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس نبی پر ایمان لاؤ۔ اور کیسا ایمان؟ انگریزی میں جس کو کہا جاتا بلائنڈ فیتھ، بلائنڈ، آنکھ بند کر کے مان لیا تو مان لیا، بات ختم، کچھ نہیں۔ جب رسول اللہ پر ایمان لے آئے، اب اگر کوئی بات ہم تک پہنچی اور پہنچانے والے نے کہا کہ یہ بات رسول کی ہے، تو فوراً چپ ہو جائیے۔ بات رسول کی ہے، کچھ نہیں، اب آگے پیچھے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ جب بات رسول کی آ گئی، عقل اس کے خلاف ہے تو ہوا کرے، بات رسول کی مانی جائے گی، جس کو کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا، یہ ہے بلائنڈ فیتھ، ایمان۔ کیسا ایمان؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب تک ایسا ایمان نہیں ہوا، اس رسول سے حق ہی نہیں ہوگا، اس رسول سے رشتہ استواری نہیں۔ صرف کہہ دینے سے محمد الرسول اللہ، اس سے کیا ہو جائے گا؟ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ محمد الرسول اللہ، ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس سے کچھ نہیں ہو جائے گا جب تک اس نوعیت کا ایمان نہ آ جائے۔ بڑی اچھی بات یاد آ گئی، حضور جب معراج سے آئے اور پورا واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ دیا گیا، پھر وہاں سے جو ہے سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، اور ایسا ایسا میں نے سیر کیا، دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں۔ آ کے صبح میں جب حضور نے اہل مکہ سے بتایا تو ابو جہل تالیاں لگاتا ہوا نکلا، مذاق میں اس نے تالیاں لگائی اور کہا دیکھو اب تک تو زمین کی بات کرتے تھے، اب آسمان پہ پہنچ گئے۔ پہنچ گیا ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، اور جا کے کہتا ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مصر چلا گیا، دمشق چلا گیا، اور پھر وہاں سے جو ہے سدرۃ المنتہا اور وہاں سے لامکاں، تو کیا یہ بات مانی جائے گی؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، یہ بات تو نہیں مانی جائے گی۔ اس نے سوچا لوہا گرم ہے، چوٹ مار دیتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے صاحب محمد کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے اتنا کہا ہے، حضرت ابو بکر کا ایمان غیرت میں آ گیا اور فرمانے لگے، طلب کے فرمانے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو بات مانی جائے گی، اگر انہوں نے کہا ہے تو ایمان ہے اس پر۔ یہ ہے ایمان جس کو اقبال نے کہا بڑے پیارے انداز میں، وَمُصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس، اگر بہو نے رسیدی تمام بول حدیث، مصطفیٰ کی ذات تک اپنے آپ کو پہنچا دو، اس لیے کہ سارا دین وہی ہے۔ غور کیجئے اقبال کے جملے پہ، دین از اوست نہیں کہا اقبال نے کہ سارا دین ان سے ہے، جبکہ بات یہ بھی درست تھی، جبکہ بات یہ بھی درست تھی کہ سارا دین ان سے ہے۔ بھائی رسول اللہ سے تو دین ہمیں ملا ہے نا، لیکن اقبال نے اس طرح ایمان سمجھایا، ایمان بالرسالت، یہ نہ سمجھنا کہ دین ان سے ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ دین وہی ہے، دین وہی ہے، دی ہماؤس، اگر بہو نے رسیدی تمام بول حدیث، تم ہر جگہ پہنچ گئے، حتیٰ کہ کعبے میں بھی گھس گئے۔ اگر مصطفیٰ تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب بول حدیث، سب بیکار۔ یہ کعبے میں گھسنا بھی کام نہیں آئے گا اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسا تعلق نہیں ہوا جیسا تعلق قائم کرنے کا حکم اللہ نے کیا۔
تو سمجھ گئے پہلا حق کیا ہے؟ ایمان. دوسرا حق کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم کرو، اس نبی کی تعظیم کرو. کیسی تعظیم؟ بڑے بھائی کی جیسی؟ معاذ اللہ گاؤں کے چودھری کے جیسی؟ صد بار معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشا. تعظیم کیسی؟ صحابی رسول سے پوچھیں. صرف ایک مثال آپ کو دے کے آگے بڑھوں گا. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ چچا عمر میں بھتیجے سے چھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نا کہ چچا جو ہے عمر میں بھتیجے سے چھوٹا ہو. لیکن حضرت عباس حضور کے چچا بھی ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں. ان سے کسی نے پوچھ لیا ہے، اے عباس یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے محمد بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا جواب سنیے اور تعظیم پہ اش اش کر اٹھیے کہ کیسے صحابی رسول، اور کون صحابی؟ اہل بیت جو گھر کے ہیں. میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ ایک شخص کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، باپ چچا کے نزدیک وہ علامہ فہامہ نہیں ہوتا ہے. باپ چچا کے نزدیک وہی بیٹوا رہتا ہے، وہی بھتیجوا رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ذرا غور کیجئے، گھر کے ہیں، چچا ہیں حضرت عباس، اور پوچھنے والے نے پوچھا ہے آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے بڑے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں پوچھنے والے، بڑے تو حقیقت میں وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا. بڑے تو حقیقت میں وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا. یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک ایسی تعظیم کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر جاں گزین نہ ہو جائے، اس وقت تک حق رسول ہم نے ادا ہی نہیں، حق مصطفیٰ ہم نے ادا ہی نہیں. یہ دو حق ہو گئے، ایمان اور اس کے بعد تعظیم. اس کے بعد تیسرا حق کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اس نبی کی مدد بھی کرو. مدد کس معنی ہے؟ اس نبی کی مدد کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا راشن پانی پہنچاؤ ان کے گھر میں؟ شاید اسی لیے انہوں نے اپنی آل کے لیے صدقہ خیرات حرام ہی کر دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی چلو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نبی کے گھر والوں کو کچھ صدقہ خیرات دیتے رہو. نبی نے اپنی آل کے لیے حرام ہی کر دیا کہ دینا ہے تو ہدیہ دو، تحفہ دو، صدقہ خیرات نہیں دے سکتے میری آل. یہ میری آل کا کاروبار دین کے نام پہ نہیں چلے گا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، دین کے نام پہ کاروبار نہیں چلے گا. کس چیز میں مدد؟ وہ نبی آئے ہیں تو کس لیے آئے؟ مقصد بعثت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اس دنیا میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ رسول جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے. یہ اس رسول کا مقصد ہے، دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہوگا یہ دین. رسول نے اپنے زمانے میں جزیرہ نماء عرب میں غالب کر دیا، جزیرہ نماء عرب میں غالب کر دیا. لیکن ایک خواب دیکھا ہے حضور نے، اور یہ خواب سوتی ہوئی آنکھوں سے نہیں، وہ تو ویسے بھی نہیں سوتے تھے. جب بھی سوتے تھے تو کہتے تھے کہ میرا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی. جاگتی ہوئی آنکھوں سے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے. وہ کیا ہے خواب؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. ہر گھر میں اللہ کا دین داخل ہوگا، ہر گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا. جس کو اقبال نے اپنے انداز میں کہا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ ساری کائنات نغمہ توحید سے گونج اٹھے گی. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جس مشن کو لے کر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، ساری زندگی اس مشن میں لگے رہے. اور جب وقت رخصت آیا ہے تو کہتے ہیں لوگوں میں اب تم پر ذمہ داری چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ہے ذمہ داری؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو تم میں میری باتیں سن رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں تک میرا پیغام پہنچاتے رہیں، میرا پیغام پہنچاتے رہیں، میرا پیغام پہنچاتے رہیں.
اسی کو اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی اس نور توحید کو چھا جانا باقی ہے پوری کائنات کے اندر۔ مدد کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا جو مشن ہے اس مشن کے دست و بازو بن جائے گے۔ اور دست و بازو تو بڑی بات ہو گئی، یہ دعائیں کیا کریں ہم جیسے لوگ، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یہ دعائیں کیا کریں کہ پروردگار یہ جو تیرے دین کی عمارت پوری کائنات میں تعمیر ہونے والی ہے، اس عمارت کی چھت بھی نہیں، اس عمارت کے پلر بھی نہیں، اس عمارت کی اینٹ بھی نہیں، ہماری کیا حیثیت مولا، اگر اس عمارت میں گارے کی شکل میں اگر کہیں نیچے جو بھرنے کے کام آتا ہے اس میں بھی ہمارا حصہ لگ گیا تو ہم اپنی زندگی کی معراج اسے سمجھیں۔ یہ ہے مدد اس نبی کی۔ یہ 3 حق ہوا، اور چوتھا حق کیا ہے؟ پچھلے والے پوری بات سے ریلیٹڈ ہے یہ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی جو نور قرآن کی صورت میں اس نبی کے ساتھ اتارا گیا۔ یہ ہے 4 حق صاحب قرآن کے، اور 5 حق قرآن کے۔ 5 حق قرآن کے، قرآن کی تفسیر، قرآن کی ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن کا حق ہوا۔ اور صاحب قرآن کے 4 حق ہیں، ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی مدد کرنا، اور اس نور کی پیروی کرنا جو نور قرآن کی صورت میں اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ کرنے کے کام اس وقت یہ ہیں، بیٹھ کے جو ہے نا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پٹک کے سینے پہ چڑھ جائیں گے، اسے کیا ہوتا ہے؟ اب کے سینے پہ چڑھ جانے سے اس کے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہونا جانا ہے۔ جو لوگ لڑ رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں، رضا اکیڈمی والے لوگ لڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں انہوں نے کیس بھی دائر کیا ہے، وہ ان کی لڑائیاں ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ اپنے طور پہ اپنی قانونی چارہ جوئی کرتے رہیں گے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان نامساعد حالات میں اور اس سنگین حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے اور صاحب قرآن سے مضبوط اور مستحکم کر لیں۔ اقبال نے کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ضرور شریف پڑھی۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم۔ اس آیت میں ایک ٹکڑا اور رہ گیا تھا جس کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ کیا؟ ولا تفرقوا، اسی کو سنا دو، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اور پھر آگے کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیا، جب تم دشمن تھے مگر نعمت کا صدقہ ہے کہ تم بھائی بھائی بن گئے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ بھائی بھائی کیسے بنے معلوم ہے؟ تو ہم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی آپ ہمارے بھائی ہیں، یہ خالی منہ پہ رہتا ہے اور دل میں اس وقت چلتا رہتا ہے کہ کیسے اس کو جو ہے جہنم رسید کر دیں، اور کیسے اس کے کاروبار تباہ ہو جائیں، اس کی جائیداد تباہ ہو جائے، اس کے بچے ناکام ہو جائیں، اور خالی منہ کہا تو ہمارے بھائی ہیں۔ صحابہ جو آپس میں بھائی بھائی بنے ہیں تو کس طرح بنے؟ جس انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، وہ اپنے مہاجر بھائی صحابی کو بلاتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 ہیں، ان میں سے ایک میں تم کو دیتا ہوں، یہ بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں بیویوں کو سامنے کھڑا کیا اور اپنے مہاجر بھائی سے کہا یہ میری دونوں بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اس کی طرف اشارہ کرو، میں اسے طلاق دوں گا، تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ بھائی بھائی بنے تھے۔ اور اتنے پر بھی نہیں، صحابہ کہا کرتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی یہ ہمارے شریک نہیں ہے، وراثت میں بھی ہمارے شریک نہ ہو۔ اور بعض صحابہ نے تو دے دیا تھا اپنا حصہ،
جن کے پاس بڑا باغ تھا، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، جن کے باغ میں 100 کھجوروں کے درخت تھے، انہوں نے بھائی بنایا تو کہا تم کو رسول اللہ نے میرا بھائی بنا دیا، آج سے 50 کھجور کے درخت تمہارے اور 50 میرے، ایسے بھائی بنایا۔ ہم تو بھائی اپنے خون کے رشتے ہیں، ان کو بھی اس کا جائز حق دینے میں ہماری نانی مرتی ہے، اللہ معاف کرے۔ خیر، بیچ کا ایک ٹکڑا کیا تھا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور تفرقہ نہ کرو، گروہوں میں نہ بٹو، بلکہ بحیثیت امت اجتماعی شکل میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ میں اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، اور یاد رکھیے اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت یہ بعد کی ایجاد نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی مسلمان ہوتے تھے پہلے، یہ تو بعد میں اہل سنت والجماعت ہوتے، نہیں، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ کی ترجمانی ہے۔ حضور نے جب کہا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 گمراہ ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرے طریقے پر ہوگا۔ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے طریقے کو کیا بولتے ہیں؟ سنت۔ رسول کے طریقے کو کیا بولتے ہیں؟ سنت ہی تو بولتے ہیں نا، ہم بولتے ہیں نا بھائی یہ حضور کی سنت ہے، مطلب حضور کا طریقہ ہے، تو رسول کا طریقہ کیا ہوا؟ سنت۔ تو جو رسول کے طریقے پہ ہوا وہ اہل سنت وہ ہے نا، اہل سنت۔ لیکن حضور نے صرف اتنا تو نہیں کہا تھا ما انا علیہ، بلکہ کہا وہ اصحابی، صحابہ کی جماعت کو بھی حضور نے شامل کر لیا، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے طریقے پر تو چلنے کا دعویٰ کرے مگر صحابہ کی جماعت کو چھوڑ دے، بلکہ میرے طریقے پر بھی چلے، اور جو میرے صحابہ کی جماعت ہے اس جماعت کو بھی ساتھ لے کر چلے، اب ہوا اہل سنت والجماعت۔ سمجھ گئے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے، اور ہم کبھی اس کو فرقے کے طور پہ تسلیم نہ کریں، یہ سازش ہے اس وقت اہل سنت کو فرقہ بنانے کی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہم اسی روش پہ ہیں جو 1400 سالہ روش ہے۔ ہمارا رشتہ ہمارے بزرگوں سے ہوتا ہوا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے فرقہ بندی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ختم ہو، تفرقے ختم ہو، تو ختم کیسے ہوں گے؟ اس تفرقے کو ختم کرنے کا 2 راستہ ہے، بیچ میں اللہ نے فرقے سے منع کیا ہے، تفرقے سے منع کیا ہے، اور اس کے آگے اور اس کے بعد میں ایک حکم دیا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، کتاب اللہ، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں نے تمہارے اوپر کی، یعنی رسول اللہ، کتاب اللہ اور رسول اللہ۔ اگر فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے تو کتاب اللہ اور رسول اللہ، نقطہ اتحاد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم رسول کی ذات پر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور رسول کی ذات پر کسی سمجھوتے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ نقطہ اتحاد ہے، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم رسول کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے جیسا معاملہ صحابہ نے کیا۔ وہ میں نے ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیا یہ کیسی تعظیم کی۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ کی ناک شریف کی رطوبت کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں اور اسے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، ان سے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ زیادہ بڑھا دیتے ہیں، بلکہ جن کو نہیں ملتا تھا وہ افسوس کی ہتھیلی ملا کرتے تھے کہ میری قسمت کیسی خراب رہی کہ مجھے رسول اللہ کی ناک شریف کی رطوبت نہ مل سکی، اور رسول اللہ کا لعاب دہن نہیں مل سکا، یہ میری حرمہ نصیبی رہی۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک صحابیہ کے گھر میں رسول اللہ نے رات میں قیام فرمایا، سنیں آپ کان کھول کر، اور انہوں نے ایک برتن نیچے رکھ دیا تھا، جو ہمارے گھروں میں سلاپچی یا اغالدان ہوتا ہے نا، اس میں رسول اللہ نے استنجا فرمایا، انہوں نے اٹھا کے پی لیا۔ صبح حضور نے پوچھا کہ میں نے استنجا کیا تھا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے پی لیا۔
حضور نے فرمایا جہنم کی آگ تم پر حرام ہو گئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بڑھا دیتے ہیں، جنہیں اللہ نے بڑھا دیا ورفعنا لک ذکرک کہہ کر، یہ دو ٹانگ کا انسان کی حیثیت کیا ہے جو رسول کی عظمت کو بڑھا دے؟ ہم جتنا بڑھائیں گے وہ اس مقام سے بہت نیچے ہوگا جس مقام پہ اللہ نے اپنے حبیب کو رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعظم کانفرنس زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اس لیے کہ کسی انسان کے یہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ حضور کی کما حق وہ تعریف کر سکے، جو حضور کی شان ہے، جو حضور کی عظمت ہے، جو حضور کی بزرگی ہے، کما حق کوئی انسان اس بزرگی کو، اس رفعت کو، اس بلندی کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دیکھیے بیان وہ کرے جو اوپر ہو، نیچے والا تو صرف ایسے سر اٹھا کے دیکھے گا نا، اس کے سر کی ٹوپی گرے گی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ شیخ سعدی اسی لیے تو کہہ بیٹھے نا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، اور آگے کیا کہتے ہیں وہ سنیے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسا آپ کی تعریف کا حق ہے کسی انسان سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کما حقه تعریف کر دے۔ ہم تو بس یہ کہہ کر کے پناہ لیتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہستی ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کی ہستی۔ ہم کیسے بڑھا دیں گے؟ ہم تو وہ عظمت بیان ہی نہیں کر سکتے جو عظمت ہے رسول کی، اور میں نہیں، کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی نعتیں لکھی ہیں، لیکن ایک نعت میں دیکھیے نا، حیران ہے، کہہ بھی رہے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اور کیا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سب کہہ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں حیران ہوں میں کیا کہوں، اس لیے کہ جو کہتا ہوں اس سے سوا پاتا ہوں، اس سے بلند پاتا ہوں۔ جب سب کہہ دیا اور پھر بھی مقام حیرت ہے تو اخیر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ غالب نے کیا کہا ذرا سنیے، غالب کہتا ہے غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتے، پوری اس کی نعت ہے، حق جل وگر بطرز بیان محمد، اس کا مقطع ہے غالب کا، کہتا ہے غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ہم نے حضور کی تعریف و توصیف کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کرے اپنے نبی کی تعریف، اللہ کرے اپنے حبیب کی عظمت کا بیان۔ کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد، اس لیے کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو محمد عربی کے صحیح مقام و مرتبے کو جانتی ہے، ہم تو جان بھی نہیں سکتے۔ تو سوچنے کی چیز ہے کہ ہم تو جو کچھ بیان کریں گے وہ اس مقام سے نیچے ہوگا جس مقام پہ اللہ نے انہیں رکھا ہے۔ تو یہ تو شیطانی چالیں ہیں جی کہ بڑھا دیا جاتا ہے اور یہ کر دیا جاتا ہے اور وہ کر دیا، تو شیطانی وساوس ہے، یہ شیطانی چالیں ہیں۔ اس لیے میں اتحاد کی دعوت دوں گا، جب بات اسلام پہ آوے، جب بات قرآن پہ آوے، جب بات ہماری مساجد پہ آوے، خانقاہوں پہ آوے، قبرستان پہ آوے، مدارس پہ آوے، تو بنام مسلمان سب کو سر جوڑ کر کھڑا ہونا ہوگا، مگر اتحاد کے لیے نقطہ اتحاد کیا ہو، وہ مرکز اتحاد کیا ہو، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور صاحب قرآن، ان دونوں سے جس قدر رشتہ مضبوط اور مستحکم ہوگا انسان فرقہ واریت سے باہر نکلے گا، اور جس قدر ان دونوں سے رشتہ کمزور ہوتا جائے گا انسان فرقہ واریت کا اسیر ہوتا چلا جائے گا، فرقوں میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ دوران گفتگو جو کچھ اچھی باتیں میرے منہ سے نکل گئی ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ کی عطا ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ میری جانب سے ہیں، میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے ان تمام علماء کو بالخصوص گواہ بنا کر اور بالعموم آپ حضرات کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔